قبول ہوتی ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ رزق حرام وہ چیز ہے جس سے انسان کا وجود روحانی طور پر فاسد ہو جاتا ہے۔ جسمانی نقصانات تو اپنی جگہ ہیں ہی، مگر روحانی طور پر بھی بندہ فاسد ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب اسے حاصل نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایها الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی نے جو نبیوں اور رسولوں کو حکم دیا ہے وہی عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے رسولوں تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اچھے کام کرو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، اے ایمان والوں پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اس آدمی کا ذکر کیا کہ ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، گندہ حال، گرد آلود، جسم جو ہے مٹیوں سے اٹا ہوا ہے، بال سفر کی وجہ سے گرد آلود ہیں، حالت اس کی خراب ہے، مشکلوں میں ہے، مشقتوں میں ہے۔ ایسی حالت میں دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی کہ وہ گڑگڑا کر دعائیں مانگتا ہے کہ خدا تو میری یہ مشکل آسان فرما دے، اے میرے مولا ایسا کر دے۔ یہ بندہ بار بار کہتا ہے، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما۔ نبی کریم فرماتے ہیں، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام اور حرام مال ہی اس کی غذا ہے، تو پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آج ہم یہ دیکھیں کہ امت مسلمہ کن مشکلوں سے دوچار ہے۔ آج مجمع کے ساتھ دعائیں کی جا رہی ہیں، اجتماعی دعائیں کی جا رہی ہیں، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو تک محفوظ نہیں ہے، دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم میں اکثر رزق حلال کی تلاش میں نہیں ہیں۔ آج دنیا کی طلب اتنی غالب ہے کہ آدمی حرام و حلال میں کوئی فرق نہیں کرتا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی حرام و حلال کی کوئی فرق نہیں کرے گا، کوئی تمیز نہیں کرے گا۔ آج ہر آدمی دولت کمانے میں، مال جمع کرنے میں، مکانات بنانے میں ہر وہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے جس سے اس کے کام بن جائیں، اور وہ حلال و حرام کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد اہم فرض رزق حلال کی تلاش کو قرار دیا، اور اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ نمازیں اس وقت قبول ہوتی ہیں
جب بندہ رزق حلال کھا کر نماز ادا کرتا ہے. تلاوت قرآن اس وقت قبول ہوتی ہے جب بندہ رزق حلال کھا کر تلاوت قرآن کرتا ہے. دعائیں اس وقت اس کی قبول ہوتی ہیں جب بندہ رزق حلال کماتا اور کھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا بخاری شریف کے اندر کہ بندے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ جنگلوں میں جائے, لکڑیاں کاٹ کر کے لائے اور ان لکڑیوں کو بیچ کر کچھ پیسے جمع کرے, اس میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور بقیہ اپنے آل و اولاد پہ خرچ کرے. یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ بھیک مانگے. آج ہم خوبصورت مکان بنانے کے لیے اس قدر غلط طریقے سے پیسے کو حاصل کرتے ہیں, صرف ایک آشیانہ بہتر بنانے کے لیے. دعوت بہتر انتظام ہو جائے, دعوت کا کھانے کا اہتمام بہتر ہو جائے اور ہمارے فنکشنز بہتر چلیں, اس کے لیے لوگ آج کل بڈیوں پر سود پر پیسے اٹھاتے ہیں. سنگھا آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے کہ لوگ اس طرح ایک کمیٹی بناتے ہیں اور اس کے بعد اس میں حرام طریقے پر پیسے کا لین دین ہوتا ہے. اس وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. امت مسلمہ ہر جگہ مشکلوں سے دوچار ہے. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا, خدا کو بھول بیٹھا انسان فکر روزی میں, خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کے نقصانات ایک تو یہ ہوئے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, نماز قبول نہیں ہوتی اور بندے کے روح کی پرواز رک جاتی ہے. آپ ایک آدمی شراب پیتا ہو اور وہ نماز پڑھے روزے رکھے, ایک بندہ حرام کماتا ہو, ناجائز طریقے سے پیسے کماتا ہو اور اس کے بعد وہ دینداری بھی دکھائے, تو اس کی حالت ایسے ہی ہے جیسے ایک انتہائی بوسیدہ جرجر مکان جو ایک دم بالکل کمزور ہو, جس کی بنیادیں دیمک چاٹ چکی ہوں, جس کی دیواریں کھوکھلی ہو چکی ہوں اور اس نے اوپر سے ڈینٹنگ پینٹنگ کرا کر اسے خوبصورت مکان بنا دیا ہو. وہ کب گرے گا اور کب اپنے رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے بندہ اللہ کی رضا کی کوشش کرے اور اسی وقت اس کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے جب بندہ رزق حلال کو کمائے اور اس کے ذریعہ اپنی آل و اولاد کی پرورش کرے. آپ نے ابھی اولاد کی اہمیت اور ماں باپ کی اطاعت پر گفتگو سنی. آج ہماری اولادیں اکثر نافرمانی کر رہی ہیں, نشے میں ڈوبی ہیں, چرس گانجے نشے کی عادی, ٹیبلٹ گولیاں تک لے رہے ہیں اور نمازوں سے مسجدوں سے دور, ماں باپ سے بالکل دور, نہ ان کے اندر کوئی احترام باقی ہے. اور یہ زیادہ تر مسلم کمیونٹی اور سوسائٹیوں میں پایا جاتا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے نہ تو اپنے اولاد کی تربیت پہ توجہ دی اور نہ ہی اپنے کمائی پر توجہ دی کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق رزق حلال کو تلاش کریں. اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روح کی پرواز قرب الہی کی طرف زیادہ ہو. انسان کو رزق حلال پر توجہ دینی چاہیے. جب ہم رزق حلال کھائیں گے تو جو روح ہماری وہ جسم کے اندر روحانی غذا چاہتی ہے وہ اسے بہتر طریقے پر پا سکے گی اور انسان قرب الہی کی طرف اپنی بلندی کو آگے بڑھا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا, اسے بھی امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا, عن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. نبی اکرم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام سے جو جسم پرورش پاتا ہے, حرام غذا کھا کر جو جسم پلتا ہے بڑھتا ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جسم جنت میں نہیں جائے گا بلکہ یہ جسم تو جہنم کا مستحق ہوگا.
آپ یہ سوچئے کہ جب رزق حرام سے انسان کا وجود فاسد ہوتا ہے اور سڑی گلی اور بیکار چیزوں کو آدمی کسی بہتر جگہوں پہ نہیں رکھتا، سڑی گلی اور بیکار چیزیں وہ جلائی جاتی ہیں، اسے آگ لگا دی جاتی ہے، کیونکہ وہ نفع بخش نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوا کرتی ہیں، تعفن پیدا کرتی ہیں، فساد واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے بلا تمثیل یوں سمجھیں کہ انسان کا جسم جب رزق حرام سے پلے گا، اور رزق حرام سے جب پلنے والا جسم ہے، حرام چیزوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور ملعون چیزیں رحمت سے حصہ نہیں پاتی، ملعون چیزیں جنت کی حقدار نہیں ہوا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جسم حرام غذا سے پرورش پائے گا وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے۔ دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اب یہ تفصیل بڑی لمبی ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، میں یہاں ایک حدیث پاک کی روشنی میں اس کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وباعيها ومبتاها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے بنانے والے پر، جس کے لیے بنائی گئی اس پر، اسے لے کر جانے والے پر، اور جس کی طرف لے کر جائی گئی اس پر، ان سب پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ دوسری روایت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے، اسے امام دارمی نے، امام احمد نے اور امام بہقی نے نقل فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولا به۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا، حرام سے پرورش والا ہونے والا ہر گوشت جہنم کی آگ ہی اس کی زیادہ حقدار رہے گی۔ ایک اور روایت بخاری شریف کی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصدرة۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خون کی قیمت، کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی یہ منع ہے، اور فرمایا سود کھانے والے، کھلانے والے، جسم گودنے والی اور گدوانے والی اور مصدر پر لعنت فرمائی گئی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ سود کھانے اور کھلانے والوں پر، دوسری جگہ فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کا دستاویز تیار کروانے والے پر، سب پر لعنت فرمائی، اور جسم گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ اب آپ سوچئے، آج شادیوں کے موقع پر ہمارے ہاں یہ جو کام غیروں کا تھا، آج ہم مغربی تہذیب کے اتنے دیوانے ہیں کہ شادیوں کے موقع پر مسلم لڑکیاں غیروں سے اپنے ہاتھوں پر مہندیاں لگواتی ہیں۔ عید کے موقع پر شہروں میں سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اوباش، فساق و فجار، یہ دین کے دشمن، غیر قوم کے لوگ، کوئی نوجوان باقاعدہ لائن لگا کر دکانیں کھولے ہوتے ہیں، اور ہمارے قوم کی بچیاں ان کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں میں مہندی ڈیزائن کرواتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں، ڈریس کو خریدنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ آج ارتداد کا ماحول کھڑا ہوا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس چیز پر لعنت فرمائی، بتائیے یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک غیر محرم، وہ بھی کافر و مشرک، مسلم لڑکی کے ہاتھ پر جو ہے مہندی ڈیزائن کرے، اسے سجائے اور سنوارے، اور بیوٹی پارلرز کے اندر مسلم عورتیں جا کر باقاعدہ میک اپ کرواتی ہیں، نہ غیر محرم مردوں کے ساتھ فساق و فجار کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی کیمرے میں ویڈیوز کو لے کر شادی کے فنکشنوں میں جو ہمارے ہاں بے حیائیاں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا کہ مصور پر بھی لعنت ہے، اس کی کمائی پر بھی لعنت ہے۔ یہ وہ چند چیزیں حدیث پاک کی روشنی میں نے یہاں بیان کی۔ حرام، شراب، جوا، نشہ اور حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت، یہ سب کے سب حرام ہیں، اور حرام چیزیں وہ ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی، اور جب بندہ لقمہ حرام کھاتا ہے تو اس کے ہاں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم سجدوں میں ہوں مگر اگر رزق حرام ہم نے کھایا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال چیز واضح ہے، حرام چیز واضح ہے۔ جو چیزیں بالکلیہ کھلم کھلا حرام ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشَكُ أَن يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلْكٍ حِمَىٰ أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلُحَتْ صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حلال چیز کھلی ہوئی ہے، حرام چیز بالکل واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھلے حرام سے تو بچنا ہے۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچے، اس کی گرفت سے بچے، عذاب الہی سے بچے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شبہات سے بھی بچے۔ اس لیے کہ جو شبہات سے بچتا ہے، آقا فرماتے ہیں استبرأ لدینہ وعرضہ، شبہ والی چیز جس کے حرام اور حلال ہونے میں دلیلیں ٹکرا جائیں، شبہ پیدا ہو جائے، یہ شبہ والی چیزیں ہیں۔ دلائل حلت و حرمت میں ٹکرائیں، یہ چیزیں شبہ والی ہیں۔ ایا حلال ہے ایا حرام ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر بندہ اس سے بھی بچتا ہے تو اپنے دین کو بچا پائے گا، اپنی عزت کو بچا پائے گا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے دین اور عزت کو بچانا ہے، اپنی آل و اولاد کو بچانا ہے تو کھلے حرام سے بھی بچنا ہوگا، اور جو شبہ والی چیزیں ہیں ہمیں ان سے بھی بچنا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ مَلْكٍ حِمَىٰ، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے۔ جو بندہ اس چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چرائے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کے جانور بادشاہ کی چراگاہ میں چلے جائیں، اور جب بادشاہ کی چراگاہ میں تھوڑی سی غفلت کرنے سے جانور جائیں گے تو وہ گرفتار کیا جائے گا، جانور باندھ لیے جائیں گے، قید کیا جائے گا، جرمانے نافذ ہوں گے، سزائیں دی جائیں گی، کوڑے مارے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو الا وان حم اللہ محارمہ، اللہ کی چراگاہ یہاں جو ہیں وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، کھلا ہوا حرام ہے، لیکن اس کے ارد گرد یہی شبہات والی چیزیں ہیں، یہی شبہات والی چیزیں ہیں۔ جس طرح بادشاہ کے کمپاؤنڈ کے ارد گرد چراگاہ کے جانور چرانے میں ڈر ہے کہ جانور بادشاہ کی چراگاہ میں چلا جائے گا اور چرانے والا سزا کا مستحق ہوگا، اسی طرح کھلے حرام کے آس پاس جو شبہ والی چیزیں ہیں
اگر بے خوف ہو کر آدمی ان شبہ والی چیزوں میں پڑے گا تو وہ ایک دن حرام میں پڑ جائے گا، اور حرام میں جب پڑے گا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ فاسد ہے تو پورا جسم فاسد ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم نے دل کے اصلاح کی بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ حلال و حرام چیزوں کا ڈائریکٹ اثر قلب انسانی پر ہوتا ہے، جو انسان کی روح کو پرواز دیتا ہے، قرب الہی کا ذریعہ بناتا ہے، اور اگر کہیں دل فاسد ہو جائے تو اللہ کا قرب بندہ نہیں پا سکتا ہے۔ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ فاسد ہے تو پورا جسم فاسد ہے۔ آج آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تصویر کشی کے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے حلال کہا، کچھ لوگوں نے حرام کہا، شیئر مارکیٹ کے مسئلے میں کچھ لوگوں نے حلال کہا، کچھ لوگوں نے حرام کہا۔ آئے دن اسی اختلاف کے آپ نظر ہو رہے ہیں، مگر مرکز اہل سنت کا فتویٰ، بریلی شریف کا فتویٰ، سرکار تاج الشریعہ کے کلمہ مبارک سے نکلا ہوا فتویٰ، سرکار محدث کبیر کی زبان اقدس سے نکلا ہوا حکم، جو مسلک اعلیٰ حضرت کی تحقیق ترجمانی کر رہا ہے، ہماری دنیا کو بھی وہ سنوارتا ہے اور آخرت کو بھی وہ سنوارتا ہے۔ ضرورت دینی، حاجت اور تبلیغ دین کے نام پر جنہوں نے تصویر کشی کو جائز قرار دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج حرم کعبہ میں طواف کے وقت سیلفیاں نکالی جا رہی ہیں، جہاں ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہوتا ہے، جہاں ایک نیکیاں لاکھ کے برابر ہوتی ہیں، ایک گناہ کا عذاب لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ سوچئے ایسی پاکیزہ جگہیں اب احترام کے وہاں سے احترام اٹھ گیا۔ اس طرح بے شمار مسائل ہیں جن میں ہم لوگ اپنے آپ کو یوٹیوب اور فیس بک اور چینلوں کے ذریعہ حلال و حرام کے مسئلے میں الجھ جاتے ہیں۔ آج کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف جو کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور بریلی کا فتویٰ ہمیشہ مستند ہوتا ہے، اور اس فتوے کی ہم بات کرتے ہیں جو فتویٰ سرکار تاج الشریعہ کے ہاں سے نکلا، اس فتوے کی بات